رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قیامت وہ دن ہے کہ جس دن اللہ پاک ہر اس انسان سے ان اعمال کا حساب لیں گے جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہوں گے چاہے وہ برے ہوں گے۔ صرف دو صورتیں ہوں گی، اور اس دن اعلان کیا جائے گا۔ وہ اعلان یہ ہوگا کہ فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی، فلاں ابن فلاں، وہ شخص، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی آج ناکام ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو یہ جو ناکامی ہوگی، یہ دنیا والی ناکامی نہیں ہوگی دوبارہ پرچہ دے کے، دوبارہ پیپرز دے کے، ایگزامز دے کے پاس کر لیں، تو وہ ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ تو یہ سب سے انسان کے لیے اس وقت غم زدہ اور ایسا لمحہ ہوگا کہ وہ اس لمحے میں اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ مجھے دنیا میں ایک بار بھیج دے، مجھے ایک مرتبہ موقع دے کے دیکھ لے دوبارہ، تاکہ میں اپنے گناہ معاف کروا سکوں، میں کچھ نیکیاں جمع کر سکوں۔ تو اس وقت اس احساس کا، اس لمحے کا، اس فکر کا اللہ سے ایک چانس لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے دوستو۔ اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ جو آدمی کامیاب ہو جائے گا، سبحان اللہ، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے دائیں ہاتھ میں جب اسے رزلٹ کارڈ ملے گا اللہ کی طرف سے، اور اسے کہا جائے گا، اے میرے بندے، تجھے جنت مبارک ہو، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اس کا وہ عالم ہوگا جو دیکھنے والا ہوگا، وہ ہر کسی کو دکھاتا پھرے گا، اس کی خوشی کا سما نہیں ہوگا، وہ ہر کسی کو وہ پھولے نہیں سمائے گا، وہ ایک نعرہ لگائے گا، ہاں میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو پھر وہ اتنا خوش ہوگا، اسے جنت کی ساری نعمتیں دے دی جائیں گی، اور وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک یہ بھی لمحہ ہوگا کہ جنت والے کا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ جنتی کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور جو جہنمی کے ساتھ کیا جائے گا جب اس کا رزلٹ کارڈ اس کے الٹے ہاتھ میں، اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جب وہ دیکھے گا اور اپنا سر پکڑ لے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، جب اس کے پاس وہ مہلت ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ کہے گا، اے اللہ مجھے دنیا میں جانے دے، ایک مجھے موقع دے لے، میں تو یہ سجدہ کر لوں، میں نماز پڑھ لوں، میں نیکیاں جمع کر لوں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کریں گے کہ جاؤ اس کو سزا دو۔ وہ فرشتہ آئے گا، اس کے بازو سے نہیں پکڑے گا۔ دنیا کی پولیس جو ہوتی ہے وہ بازو سے پکڑتی ہے، ہتھ کڑی لگاتی ہے، لیکن جو اللہ کی پولیس ہوگی وہ ہتھ کڑی نہیں لگائے گی، وہ سیدھا یہاں جبڑے میں ہاتھ ڈالے گی۔ جب وہ جبڑے میں ہاتھ ڈالے گی، اس طرح جھٹکا دے گی ایک انسان کو جو دوزخی ہوگا، جس کا مقدر جہنم ہو گیا ہوگا، آگ ہو گیا ہوگا، اس کے انگارے ہو گئے ہوں گے، لاوا ہو گیا ہوگا، اس کے اندر ڈال دینا ہو گیا ہوگا۔ تو جب وہ جبڑے میں ہاتھ ڈالے گی اللہ کی پولیس، اللہ کا فرشتہ، تو اس کا جبڑا نکل کے سائڈ پہ گر جائے گا، اور وہ آدمی کلا بازیاں کھاتا ہوا وہ جا گرے گا دور، اور اٹھ کے کہے گا، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ تو اور جو عورت ہوگی، عورت کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، اس کے بالوں کو پکڑا جائے گا، اسے جھٹکا دیا جائے گا اتنی زور سے کہ وہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی دور میلوں میل جا گرے گی، اور پھر وہ بھی اٹھ کے کہے گی، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ تو وہ فرشتے کہیں گے، فرشتوں سے بھی معافی مانگ رہے ہوں گے، ہم پر رحم کرو، ہم پر رحم کرو، لیکن وہ فرشتے کہیں گے، جب اتنے بڑے رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیوں رحم کریں؟ اس وقت میرے دوستو کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ جس کا انسان تصور اگر کر لے، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے، اس کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں آ جائے، تو وہ دنیا میں کبھی بھی گناہ نہ کرے، وہ اللہ کی اطاعت کرے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اور جو جنتی ہوگا، جنتی کو جنت دے دی جائے گی، اس کے لیے کھانے تیار کیے جائیں گے، اس کے لیے دسترخوان لگے گا، اس کے لیے اللہ کا دیدار ہوگا۔ میرے دوستو یہ زندگی ہے، اور
زندگی میں کچھ چیزیں ہیں، چند چیزیں ہیں جن کو اپنانے سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے اور ان فرشتوں کی پکڑ سے بچ جاتا ہے جنہوں نے آپ کا جبڑا پکڑنا ہے، آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے، جنہوں نے عورتوں کے بالوں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹنا ہے۔ میرے دوستو اس سے بچیں۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر ایک کافر بھی جانے کی، مسلمان کو تو ویسے ہی احساس ہوتا ہے کہ جہنم کیا چیز ہے، لیکن کافر کو احساس نہیں ہوتا میرے دوستو۔ اگر کافر اس چیز کا احساس کر لیں تو پھر انہیں بھی اسلام قبول کرنا پڑ جاتا ہے۔ جب وہ اس چیز کو اپناتے ہیں، جب وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، اللہ نے تو ہمیں ماں کی گود میں سے اسلام دے دیا، ہم سے خوش نصیب انسان کون ہوگا اس دنیا میں؟ ہم سے خوش نصیب جس کو اللہ نے ماں کی گود میں ہی کلمہ دے دیا، مسلمان پیدا کیا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس سے خوش نصیب انسان کون ہوگا کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ لیکن اتنا ہونا کافی نہیں۔ جب موت کا وقت ہوتا ہے، اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان آپ ہو گئے، بچپن سے آپ مسلمان ہو رہے، لیکن جب موت کا وقت آیا، آپ کو موت نے پکڑ لیا، گھیر لیا چاروں طرف سے، تو پھر اس وقت اگر کلمہ آپ کی زبان پر ہو گیا، اگر آپ کے سوالات جو آپ سے کیے جائیں گے ان کا آپ نے صحیح جواب دے دیا، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے، تو پھر قبر میں سکون ہوگا اور آخرت میں بھی سکون ہوگا بے شک۔ لیکن اگر کلمہ نصیب نہ ہوا، کلمہ نصیب اسے نہیں ہوگا جس نے اسلام کے ارکان کو، اسلام کی باتوں کو فالو نہیں کیا ہوگا، اور دنیا میں مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام قبول کرنے کے باوجود، اللہ اور اس کے حبیب کا امتی ہونے کے باوجود، ان کی اطاعت کرنے کے باوجود نیک اعمال نہیں کیے، زندگی ایسے گزار دی کاروبار میں، پیسہ کمانے میں، اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، لیکن اتنا کافی نہیں ہوگا میرے دوستو۔ اسلام کے تمام ارکان کو پورا کرنا پڑے گا، اسلام کی باتوں کو فالو کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو پورا کرنا پڑے گا، ان پر عمل کرنا پڑے گا، عمل پیرا ہونا پڑے گا، پھر ہی میرے دوستو مرنے کے بعد انسان کو قبر میں بھی سکون ہوگا اور آخرت میں بھی بے شک سکون ہوگا، اور وہ جو سکون ہوگا وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا میں جو سکون ہے وہ وقتی طور پر آپ کو ملتا ہے، لیکن جو آخرت کا سکون ہے، آخرت میں جو آپ کو سکون ملے گا جنت کا، اس سکون کا لمحہ آپ دنیا میں تو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں اپنائیں، آخرت کی تیاری کریں، ان فضول لغو باتوں سے گریز کریں۔